کئیوں نے تو اپنے کاروبار ہی ختم کر دیے ہیں اور چینج کر کے کوئی دال چاول وغیرہ کوئی کھانے کا کام شروع کر لیا اور کئی بند ہو کے چلے گئے ہیں. ٹریول ایجنٹ ایسوسی ایشن ہے, اس نے ٹیپ نے بھی نہیں ہم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, کیسے حالات چل رہے ہیں, کسی نے نہیں پوچھا. پہلے 4 لاکھ کی گارنٹی تھی, اب انہوں نے 10 لاکھ کی کر دی ہے. پہلے ان کی فیس 20,000 تھی, اب میرے خیال انہوں نے غالباً 30,000 کر دی ہے. ہاں حاج لائسنس نمبر بھی مینشن ہے جی, کوٹا بھی مینشن ہے, سب کچھ مینشن ہے, مگر دفتر کو تالے لگے ہوئے ہیں جی. معاملات بہت اس ٹائم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. سر سروائیول بہت مشکل ہے. ہماری ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے ہیں, اور ہمارے تو بس یہ ہے کہ سسٹم کی مہربانی ہے جو ہم بیٹھے ہیں, ادروائز ٹریولنگ کا کام بہت کم ہے. تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروائیو کر پائیں گے آپ لوگ؟ جی پہنچ چکی نہیں ہے بلکہ پہنچ گئی ہے. یہ ہمارے پاس بالکل کام ختم ہو گیا ہے اور 2 سال سے ہم اکیلا ہی سروائیو کر رہے ہیں. یہاں پہ 80% کام ہمارا ختم ہو گیا ہے. پہلے تو یہاں سے لوگ جائیں گے تو ہمارا سروائیول شروع ہوگا, نہ کہ آنے والوں سے سروائیول شروع ہوگا. بجائے ریلیف دینے کے انہوں نے اور پریشانی ہمارے لیے کھڑی کر دی. آپ خود سوچیں کہ جو باہر سے آئیں گے اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا, ٹریول ایجنٹ کو کیا فرق پڑے گا. نہیں سر, کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا. ہم نے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی فیسیں بھی جمع کروائی ہیں, ان کی ممبرشپس بھی جمع کروائی ہیں, اور بھی ریسنٹلی ہم نے ایس سی سی پی کی اینول فیس بھی جمع کروائی ہے. وہ تو اپنی ٹکٹ لے کے آ گیا, اپنا پیکج لے کے آ گیا, ٹھیک ہے, اس نے سارا کچھ پہلے سے ہی بائی کر رکھا ہے, تو اس میں ہمارا سروائیول کہاں گیا. تو اس حوالے سے کہیں کوئی نہ ایاٹا کی جو انوائسز ہوتی ہیں اینول فیس کے حوالے سے ہمیں کوئی ریلیکسیشن ملی ہے. 85% تو آفیسز ویسے ہی شٹ ڈاؤن ہیں, لوگ آ ہی نہیں رہے, کام کوئی نہیں ہے. کوئی ریلیف کسی محکمے نے ہمیں نہیں دی ہے. بس اسی طرح ہی لوگ خود سے ہی سروائیو کر رہے ہیں, کوئی اپنے کوئی چیز بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. نہ ہماری جو گارنٹی کی جو اماؤنٹ ہے اس میں کوئی ڈیڈکشن ہوئی ہے, وہ ویسے کا ویسے ہی ہے سسٹم, لیکن کام زیرو ہے, مطلب کام کچھ نہیں ہے. اس ٹریڈ سے جی لاکھوں لوگ وابستہ ہیں. اس فیلڈ کے اندر 70% لوگ جو ہیں وہ یا تو ہاف سیلریز پہ کام کر رہے ہیں مجبوراً, یا وہ جاب لیس ہو کے گھر بیٹھ کے نا امید ہو چکے ہیں. اس ٹائم تو بہت بہت برے حالات ہیں, اللہ جانتا ہے وہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. ایون ہم اپنے وہ ڈی ٹی سی جو لائسنس ہے ان کی بھی فیسز پے کر رہے ہیں اسٹل, اور کاروبار زیرو ہے. الیکشن ہوئے ہیں پچھلے دنوں ٹیپ کے, وہ الیکشن جو ہے ون کر گئے ہیں, ابھی تک بس آئے بائیں شاہی کر رہے ہیں, لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے. بس جی ملک کا سوچ لیں تو یہ بچ جائے گا. اپنی لڑائیاں ختم کریں اور ملک کا سوچیں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت ہم لاہور میں پریس کلب کے بالکل قریب کھڑے ہیں جی, اور یہ شملہ پہاڑی کا علاقہ ہے. ہماری بیک سائڈ کے اوپر آپ کو ٹورزم کی پوری ایک انڈسٹری نظر آئے گی, جو ٹورزم سے لوگ وابستہ ہیں. اور 2 سال کا جو عرصہ ہو گیا, کووڈ کا عرصہ ہو گیا, اور ان کے لوگوں کے بزنس بند ہیں. اور اگر ہم کیمرہ مین ہمارے دکھا سکے کہ یہ پوری وہ انڈسٹری ہے جس کے متعلق ہمارے وزراء حضرات اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ملک میں ٹورزم ایک زر مبادلہ کمانے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے. اور جیسے ہی ٹورسٹ آتے ہیں, جس ملک میں ٹورسٹ آتے ہیں وہ ملک کو ترقی کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے, اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے کاروبار, ان کا بزنس تباہ ہو گیا ہے. اور میں کیمرہ مین سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا وہ پورا یہ آفیسز کا باہر سے ذرا ویو دکھائیں. اور اگر آپ اندر جائیں تو یہ آفیسز, تمام آفیسز بالکل بند ہیں, اور یہاں پہ عملہ جو ہے وہ بے یار و مددگار اس انتظار میں ہے کہ شاید کوئی نہ کوئی حکومتی نمائندہ یا کوئی وزیر سیر و سیاحت اور جو ہیں, جو ہمارے ٹورزم کے وزراء حضرات ہیں, شاید وہ اس شعبے کی طرف توجہ دیں, اور جو عمران خان صاحب کا مشن ہے جو منشور ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور پاکستان کو ایز ایک سیف سٹیٹ جو ٹورزم کے حوالے سے اور ٹورسٹ کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند اور تحفظ اور قدرتی جو ہے مناظر سے وہ مالا مال ایک ملک ہے,
مگر ہمارے یہاں پہ جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پہ ہے. آئیں ہم سر ناظرین آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹریول ایجنٹس ہیں, جو ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, وہ کیا کہتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی بینیفٹ, کوئی ریلیف پیکیج, کسی قسم کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی سپورٹ یا کم از کم حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ اس شعبے کو پاکستان میں زندہ رکھ سکیں. آئیں جی ناظرین. جی ناظرین آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی وہ اپنا آفیسز جو بند ہو چکے ہیں, جو بالکل بند ہو چکے ہیں, اور جو بالکل کام نہ ہونے کی وجہ سے اور حکومت کی عدم توجہ کی وجہ سے اور کووڈ کی وجہ سے یہ تمام دفاتر جو پاکستان میں ٹورزم کی انڈسٹری کو زندہ رکھے ہوئے تھے اور اس شعبے میں جو پاکستان کروڑوں روپے کا زر مبادلہ کما رہا تھا, اب وہ کووڈ کی وجہ سے بند ہے. اور ان اداروں کا اور ان آفیسز کا اور ان مالکان کا اور ان ملازمان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں. آئے جی کیمرہ مین سے میں ساتھ کرتا ہوں جی. یہ دیکھیں جی یہ بند ہو چکے ہیں, بالکل بند ہو چکے ہیں جی. یہ شاپ ہے جی کاروان جمال, یہ بالکل بند ہے جی. حافظ صاحب یہ یہاں پہ اس پلازے میں جو ٹریول ایجنٹ تھے, جو ٹورزم کا کام کرنے والے تھے, وہ تقریباً کتنی سر شاپ تھی یا کتنے آفیسز تھے جو یہاں پہ اس پلازے کے اندر کام کرتے تھے؟ آدھے سے زیادہ ہیں جو اس ٹائم بند ہو چکے ہیں. 50% بند ہو چکے ہیں. اور جو باقی لوگ آتے ہیں وہ ان کا کوئی بزنس چل رہا ہے کہ یا صرف حاضری کے لیے یا صرف اپنے آفس کو جو ہے وہ اپنی ساخت بچانے کے لیے آ رہے ہیں, اپنا آفس مینٹین کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور کئیوں نے تو دال چاول کی ریڑیاں لگا لی ہیں, کئیوں نے تو اپنے کاروبار ہی ختم کر دیے ہیں اور چینج کر کے کوئی دال چاول وغیرہ کوئی کھانے کا کام شروع کر لیا, اور کئی بند ہو کے چلے گئے. اور کئی سر ہمارے وزیر اعظم صاحب کا تو منشور ہے کہ جو سیاحت ہے وہ ملک میں جو ہے وسیع ایک انکم, بہت اچھا انکم ریسورسز ہے جس سے ملک میں زر مبادلہ آتا ہے. جب یہ انڈسٹری ہی تباہ ہو جائے گی تو ملک میں زر مبادلہ کہاں آئے گا؟ تو یہ جو لوگ اپنا اس بزنس جن کا یہ بالکل کووڈ کی وجہ سے ناپید ہو گیا, ختم ہو گیا بالکل, جو ہم انڈسٹری کو فروغ دینے کی باتیں کرتے ہیں تو اس کی انڈسٹری تو بالکل تباہ ہو گئی ہے. سر سیاحت کسی بھی ملک کی نہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اگر اس کے اوپر فوکس نہ کیا جائے اور اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں کہ وہ ختم ہی ہو کے رہ جائے تو پھر کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارے یہاں پہ موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی توجہ نہیں دی جا رہی اور اس انڈسٹری کو بالکل سہارا نہیں دیا جا رہا, جس وجہ سے جتنی بھی ٹریول اینڈ ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے. اور اگر اس کا نہ سوچا گیا تو آنے والے وقت میں یہ ناپید ہو جائے گی. اور اس سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا گزارا کیا لگتا ہے کہ وہ سروائیو کر پائیں گے؟ کہ انہوں نے جو یہاں ان کا جو متعلقہ ایسوسیشنز ہیں انہوں نے کوئی گورنمنٹ سے احتجاج کیا ہو, کوئی ریلیف مانگا ہو, یا کسی وزراء حضرات نے جو سیر و سیاحت سے وابستہ ہیں وہ یہاں پہ کسی کی داد رسی کے لیے آئے ہوں؟ نہیں سر, سننے میں تو نہیں آیا کہ کسی قسم کی ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ کیا گیا ہو, لیکن ابھی تک تو یہ بیچارے اسی طرح ہی ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. سر یہ جو آفیسز بند ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے تو آپ کے کام پہ بھی کافی فرق پڑ گیا ہوگا؟ ہاں جی, ہمارے پاس بالکل کام ختم ہو گیا ہے اور 2 سال سے ہم اکیلا ہی سروائیو کر رہے ہیں یہاں پہ. 80% کام ہمارا ختم ہو گیا یہاں پہ. سر کیا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس جی ملک کا سوچ لیں تو یہ بچ جائے گا. اپنی لڑائیاں ختم کریں اور ملک کا سوچیں, یہ ملک ہے تو ہم ہیں. جی بھائی کا کہنا ہے کہ جی ملک کا سوچیں اور جو اپنی ذاتی لڑائیاں بند کر دیں. اگر ملک ہے تو یہ عوام سروائیو کر سکے گی, اگر عوام ہوگی تو یہ حکمران کسی پر حکومت کریں گے. جی یہ وہ آفیسز ہیں جو بند ہو چکے ہیں. 50% آفیسز ٹریول ایجنسیز اور ٹورزم سے ریلیٹڈ لوگ
جو تھے جن کا روزگار ہی ٹورزم تھا, جو پاکستان کی معیشت کی دن رات ترقی میں کام کر رہے تھے, اب یہ لوگ اپنے بزنس کو بند کر کے اور جو ہے وہ دال چاول کی چنے کی ریڑھیاں لگانے پہ مجبور ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. جی جناب, یہ وہ پورا پلازا ہے جو اپنی آب و تاب سے کووڈ سے پہلے جو ہے وہ ٹورسٹ سے بھرا ہوتا تھا, اور لوگ یہاں پہ ٹورزم سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ان کا روزگار چلتا ہوا نظر آتا تھا. مگر اب یہ دیکھیں کہ بالکل سناٹا ہے اور اندھیرے چھائے ہوئے ہیں. جی السلام علیکم. جی سر, آپ کا نام سر؟ جی وقار احمد خان میرا نام ہے. وقار صاحب, یہ جو ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ٹورزم کا انڈسٹری ہے یہ بالکل تباہی کے دہانے پہ, جو ہم نے بہت سارے لوگوں کا انٹرویو کیا ہے تو وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. تو کیا کوئی محکمہ, کوئی حکومتی وزراء یا کوئی حکومت نے, وفاقی حکومت نے, صوبائی حکومت نے اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے, ان لوگوں کی سروائیول کے لیے کوئی اقتدام کیا ہے سر؟ فی الحال تو کسی کی طرف سے کوئی میں نے نہیں دیکھا, کوئی کسی نے آ کے پوچھا تک نہیں ہے. ایون ہماری یہ جو ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن ہے اس نے, ٹیپ نے بھی نہیں ہم سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزر رہی ہے, کیسے حالات چل رہے ہیں, کسی نے نہیں پوچھا. سر, ہمارے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو ٹورزم ہے وہ ملک میں کی معیشت میں ایک ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے, اور اگر ٹورزم انڈسٹری ہی تباہ ہو گئی تو کیا ہم سروائیو کر پائیں گے, یہ معیشت ترقی کر پائے گی؟ دیکھیں جہاں تک یہ خان صاحب کا ہے انیشیٹو, یہ تو اگر باہر سے لوگ آئیں گے تو پھر ہی چلے گی. پہلے تو یہاں سے لوگ جائیں گے تو ہمارا سروائیول شروع ہوگا, نہ کہ آنے والوں سے سروائیول شروع ہوگا. آپ خود سوچیں کہ جو باہر سے آئیں گے اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا, ٹریول ایجنٹ کو کیا فرق پڑے گا. وہ تو اپنی ٹکٹ لے کے آ گیا, اپنا پیکج لے کے آ گیا, ٹھیک ہے, اس نے سارا کچھ پہلے سے ہی بائی کر رکھا ہے, تو اس میں ہمارا سروائیول کہاں گیا. نہیں سر, دیکھیں جو کچھ تمام لوگ تو ٹکٹ کروا کے نہیں آتے, جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی ٹورسٹ انڈسٹری سے ہی ریلیٹڈ ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی آپ سے بال واسطہ یا بلا واسطہ آپ سے منسلک ہیں. تو حکومت نے یہ کووڈ میں کوئی بینیفٹ دیا ہے, اپنا ڈی ٹی ایس کی کوئی فیس, ٹیب کی کوئی فیس, ایاٹا کی, اور اس طرح انشورنس, بینک گارنٹیز وغیرہ, تو کوئی ایسی پالیسیز دی ہے کہ جس سے آپ کی یہ جو ٹریولنگ جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے وہ سروائیو کر سکے؟ کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں ہے. ہم پیمنٹس جو بھی ٹکٹ ایشو ہو رہے ہیں آن ٹائم ایئر لائنس کو کر رہے ہیں, اور کسی طرح کی کوئی ریلیف کسی محکمے نے ہمیں نہیں دی ہے. ایون ہم اپنے وہ ڈی ٹی سی جو لائسنس ہے ان کی بھی فیسز پے کر رہے ہیں اسٹل. اور کاروبار زیرو ہے. تو کیا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ تو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے تھا ویری انیشل سٹیجز پہ کہ وہ ہمارے لیے کچھ سوچ تھی, لیکن انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, اور ہمارے مالکان نے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. بس لوگوں سے مانگ کے, ادھر سے پکڑ کے ادھر سے پکڑ کے گزارے کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور ابھی تک ویسے ہی اسٹل چل رہا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ ہماری ریوائیو ہو جائے, دوبارہ انڈسٹری چل جائے تو اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ہوپ دا بیسٹ. اسی انتظار میں اپنی بیٹھے. تو سر گورنمنٹ نے ایک عمران خان صاحب نے ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا, تو کیا اس انڈسٹری سے وابستہ لوگ مستحق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں سر, ہم سارے ہیں, کیونکہ اگر آپ روز جو کما کے لے کے جاتے تھے مہینے کا, اگر وہی ارن نہیں ہوگا تو کیسے چلے گی, گھر کیسے چلے گا. تو نہ تو گورنمنٹ نے کہا, نہ ہم سے کچھ کسی نے پوچھا بھی کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ٹریول ایجنٹ ہے, ہم بل اسی طرح ہی گھر کے پے کر رہے ہیں, پانی کا بل اسی طرح ہی پے کر رہے ہیں, بجلی کا بل آئے دن بڑھ رہا ہے, ہم اسی طرح ہی سارا پیٹرول خرچ کر کے آ رہے ہیں, پیٹرول آئے دن بڑھ رہا ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی ہم جا کہاں رہے ہیں. اور لیٹس سی, ہوپ دا بیسٹ. اللہ بہتری کی طرف لے کے جائے گا ہی ہمیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ جی, اللہ سے امید رکھنی چاہیے. جی السعود ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ, آج لائسنس نمبر بھی مینشن ہے جی, کوٹا بھی مینشن ہے, سب کچھ مینشن ہے, مگر دفتر کو تالے لگے ہوئے ہیں جی. السلام علیکم. جی بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ جی عبدالغفار.
عبدالغفار بھائی، کب سے آپ یہ ٹریول ایجنسی کی انڈسٹری سے وابستہ ہیں؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے. 7 سال ہو گئے. تو سر کووڈ میں تو بالکل ٹریولنگ کا تو بالکل بزنس تقریباً نہ ہونے کے برابر ہی تھا، بالکل سمجھیں کہ بالکل ہی ختم ہی ہو گیا تھا. تو آپ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ سر سروائیول بہت مشکل ہے. ہماری ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے ہیں. اور ہمارے تو بس یہ ہے کہ سسٹم کی مہربانی ہے جو ہم بیٹھے ہیں، ادروائز ٹریولنگ کا کام بہت کم ہے. ٹریولنگ کا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. دیکھیے جو اپنا آپ کا ڈی ٹی ایس ہے، ٹیپ ہے اور ایاٹا ہے، اور اس کے بعد جو ایس سی سی پی ہے، سب اب آپ ایس سی سی پی سے یہ سب کچھ تو آپ پے کر رہے ہیں، آپ لوگ پے کر رہے ہیں. کیا گورنمنٹ نے کوئی اس میں ریلیف دیا ہے کہ بزنس تو آپ کا بالکل ختم ہو گیا، تو کیا گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ریلیف دیا ہے؟ نہیں سر، کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا. ہم نے جتنے بھی ادارے ہیں ان کی فیسیں بھی جمع کروائی ہیں، ان کی ممبرشپس بھی جمع کروائی ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے ایس سی سی پی کی اینول فیس بھی جمع کروائی ہے. تو اس حوالے سے کہیں کوئی نہ ایاٹا کی جو انوائسز ہوتی ہیں اینول فیس کے حوالے سے ہمیں کوئی ریلیکسیشن ملی ہے، نہ ہماری جو گارنٹی کی جو اماؤنٹ ہے اس میں کوئی ڈیڈکشن ہوئی ہے. وہ ویسے کا ویسے ہی ہے سسٹم، لیکن کام زیرو ہے، مطلب کام کچھ نہیں. تو پھر کیسے آپ لوگ یہ 2 سال سے افورڈ کر رہے ہیں؟ کمپنی جو ہے وہ بیئر کر رہی ہے اپنے سیلف بیسس کے اوپر. ادروائز کمپنی کا کوئی پروفٹ وغیرہ یا کوئی سیلنگز اتنی اچھی نہیں ہے. سیلنگ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ کی جو ایسوسیشن ہے ٹیپ، کیا اس نے کوئی ایسا اقتدام اٹھایا ہے؟ کیا کسی کو گورنمنٹ سے جو حکومتی متعلقہ جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو وزارت ہے، کیا آپ نے کوئی میسیج آپ کے ٹریول ایجنسیز والوں نے، کوئی آپ کی ایسوسیشن نے ان تک میسیج پہنچایا ہو، یا اس محکمے سے آپ کے پاس کوئی آیا ہو صورتحال کو دیکھتے ہوئے کسی قسم کی کمپنسیٹ کرنے کے لیے؟ نہیں سر، کسی بھی قسم کی کمپنسیشن ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملی. بٹ یہ کہ ٹیب کے اندر جتنے بھی ہمارے جو ٹریول ایجنٹس ہیں اور جو ممبرز ہیں وہ اس حوالے سے اس ٹریڈ کو الائیو کرنے کی پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں ابھی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. نہ ہی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اس ٹریڈ کے اوپر کوئی توجہ دی گئی کہ ہم اس ٹریڈ کے اندر جو ہے وہ اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والی ٹریڈ ہے، اور وہ ایک دم سے بالکل فلاپ ہو گئی ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے. لیکن گورنمنٹ نے کبھی کسی بھی ادارے نے کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں ہمیں کیا کسی بھی حوالے. تو سر وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت میں جو ہے اس ٹورزم کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، تو اس کا جب سروائیول ہی نہیں رہے گا، یہ لوگ سروائیو ہی نہیں کر پائیں گے، تو یہ انڈسٹری کیسے جو ہے وہ ترقی کر سکتی ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وزیر اعظم نے تو کہا تو بہت کچھ تھا جو ہوا نہیں، لیکن ابھی وزیر اعظم صاحب کا فوکس تو ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، لیکن ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ نہیں ہو رہے. اب دیکھیں نا کہ اتنا بڑا مطلب پاکستان کی ایئر لائنز اس سے ایسوسیٹیڈ ہے، دوسری کنٹریز کے ایئر لائنز جو ہیں وہ اس سے ایسوسیٹیڈ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، نہ کوئی فیسیں معاف ہوئی، نہ کوئی ریلیکسیشن ملی، نہ ہمیں کوئی ایسا انہوں نے کوئی پیکج دیا. بہت سارے لوگ اس حکمت عملی آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، اپنا کوئی لایا عمل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے اس ٹریڈ کے اندر. جتنا یہ ٹریڈ جو ہے وہ ملک کی اکانومی میں سپورٹ کرتی ہے، اس حساب سے اس ٹریڈ کے اوپر جو توجہ دینی چاہیے تھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے، جو ان کا موٹیو ہی تھا، جو وہ ہمیشہ کہتے ہیں اپنی تقریروں میں کہ ہم پاکستان کو ٹورزم کے ذریعے ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں، اس ملک کی غربت کو کم کر سکتے ہیں اور ویلتھ کریشن کر سکتے ہیں، وہ اس سے پاسبل ہو سکتی ہے. لیکن اس پہ کوئی توجہ، کوئی وزیر کوئی اس طرف جو ہے نا وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سر آپ کے یہاں پہ اس پلازے میں میرا خیال ہے کہ 200 سے زیادہ جو ٹورسٹ سے ریلیٹڈ ایک پلازے کے اندر میں دیکھ رہا ہوں لوگ ہیں، تو اس میں ابھی سب چل رہے ہیں کہ یہ آلموسٹ جو کوئی سروائیو کر رہے ہیں؟ کیا سروائیویشن آپ کو نظر آتی ہے ان کی کہ وہ سروائیو کر رہے ہیں؟ میں نے موسٹلی تو اس پلازے میں ابھی تک اندھیرے ہی دیکھے ہیں، تو صرف ایک چند میں نے آفیسز کو کھلے دیکھے، ان میں سے ایک آپ کا بھی ہے. تو اس سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ سر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ تھے وہ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں، وہ کوئی اور جابز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، یا بھی ان امپلائڈ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں. اور جو لوگ آ رہے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسی امید کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر حالات اچھے ہوں گے اور یہ ٹریڈ دوبارہ سے جو ہے نا اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ کووڈ سے پہلے اس ٹریڈ کے اندر بڑے اچھے حالات تھے اور بڑا اچھا ریونیو تھا، بڑی جابس اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو رہی تھیں، نئے ینگسٹرز کو اس فیلڈ میں جو ہے نا وہ لایا بھی جا رہا تھا. لیکن کووڈ کے پینڈیمک کے بعد
اس فیلڈ کے اندر 70% لوگ جو ہیں وہ یا تو ہاف سیلریز پہ کام کر رہے ہیں مجبوراً, یا وہ جاب لیس ہو کے گھر بیٹھ کے نا امید ہو چکے ہیں. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے یا یہ ٹورزم دنیا کا کھلے گا تو یہ ٹریڈ بھی جو ہے نا وہ پھلے گی پھولے گی. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی قسم کے سپورٹ کی اس وقت بہت فقدان ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی ملک صاحب, آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر جی, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ملک صاحب, آپ ٹریولنگ ایجنسی کے ٹورزم کے شعبے سے کب سے وابستہ ہیں؟ جی مجھے عرصہ تقریباً کوئی 18 سال ہو گئے ہیں جی اسی کام میں. تو جو کووڈ کی وجہ سے جو یہ پینڈیمک اپنا کووڈ-19 کی وجہ سے یہ ٹورزم اور ٹریول سے ریلیٹڈ جو یہ انڈسٹری جو ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سروائیو کر پائیں گے آپ لوگ؟ جی پہنچ چکی نہیں ہے بلکہ پہنچ گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ سروائیو کرنا تو بہت مشکل ہو چکا ہے, کیونکہ نہ تو گورنمنٹ نے کوئی سنوائی کی ہے, نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ نے کی ہے. ٹیکسیز بھی ویسے ہی ہم پے کر رہے ہیں, ٹریول ایجنسیوں کے جو اور معاملات ہیں وہ بھی ویسے ہی چل رہے ہیں, اخراجات تو چل رہے ہیں لیکن معاملات بہت اس ٹائم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. آپ کو ٹیپ, انشورنس, ایاٹا, SCCP اس سے ریلیٹڈ فیسوں میں کوئی کسی قسم کی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کنسیشن یا کوئی ریلیف ملا ہے؟ جی نہیں, بالکل کسی سے بھی نہیں ملا, نہ ٹیپ سے ملا ہے, نہ کوئی SCCP سے ملا ہے, نہ ٹور ڈپارٹمنٹ سے ملا ہے. بلکہ یہاں تک کہ پچھلے دنوں FBR نے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں کہ ہمیں ٹیکس پے کریں. اس کے بعد اور 3-4 لوگ ہیں, ڈپارٹمنٹ ہے سوری, جنہوں نے ہمیں نوٹسز بھیجے ہیں. بس اسی طرح معاملات چل رہے ہیں, کوئی بہتری تو کوئی نہیں ہے. سر جتنے لوگ کام کر رہے تھے کیا اب بھی اتنی ہی تعداد میں ٹریول ایجنسیز جو ہیں یہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہیں SCCP سے رجسٹرڈ ہیں اب بھی کام کر رہی ہیں کہ یہاں بند ہو چکی ہیں؟ تقریباً جی میرا خیال ہے 85% تو آفیسز ویسے ہی شٹ ڈاؤن ہیں, لوگ آ ہی نہیں رہے, کام کوئی نہیں ہے. ابھی جو ہمارا جو پلان چل رہا ہوتا تھا کہ پہلے ہم عمرہ بک کر لیتے تھے, پھر حج شروع ہو جاتا تھا, پھر ٹکٹنگ وغیرہ کی لگی رہتی تھی, کوئی دبئی وغیرہ کے ٹور شور, سب چیزیں تو بند ہیں. اس وجہ سے ابھی کوئی بھی معاملات نہیں چل رہا, جس وجہ سے بالکل ٹوٹل شٹ ڈاؤن ہے. سر آپ کی ٹیپ ایسوسی ایشن نے اس حوالے سے حکومتی ارکان تک, حکومتی نمائندگان تک کوئی آواز پہنچائی ہے؟ نہیں جی, وہ اپنے طور پہ تو معاملات کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ابھی تک. الیکشن ہوئے ہیں پچھلے دنوں ٹیپ کے, وہ الیکشن جو ہے ون کر گئے ہیں, ابھی تک بس آئے بائیں شاہی کر رہے ہیں, لیکن کوئی پرسانے حال نہیں ہے. کیا آپ کی جو ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے کوئی نیگلیجنسی ہے کہ یا متعلقہ ادارے جو اس شعبے سے ریلیٹڈ ہیں, وابستہ ہیں, وہی ان کی وہاں پہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی؟ جو متعلقہ ہمارے ادارے ہیں جی وہاں بھی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی. وہ تو اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہے ہیں, ہمارے جو ٹیب کے ممبر ہیں, جو الیکٹڈ ممبر ہوئے ہیں, لیکن اللہ کرے کوئی سنوائی ہو جائے. پریشانی تو بہت زیادہ ہے اس ٹائم. تو سر یہ جو 85% لوگ جو اس انڈسٹری سے وابستہ تھے یہ بالکل ہی کولیپس کر گئے ہیں, تو اب جو باقی 50% لوگ بچ گئے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو وہ سروائیو کر پائیں گے؟ وہ لوگ اسی وجہ سے ہی رکے ہوئے ہیں کہ سعودی عرب سے کوئی نہ کوئی خبر آ جائے, اللہ کرے نومبر کے اینڈ میں کوئی عمرہ سٹارٹ ہو جائے, اللہ کرے کچھ سلسلہ چل پڑے. کیونکہ چند ایک ہی ممالک ہے جن کو سعودیہ نے ابھی تک بین کیا ہوا ہے, اس میں ہمارا نام پاکستان کا بھی ہے جو ابھی تک اوپن نہیں ہوا. تو اللہ کرے کہ نومبر کے اینڈ میں کوئی اچھی خوشخبری آ جائے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ انڈسٹری دوبارہ بحال ہو جائے گی. سر پاکستان کا نام ابھی تک ریڈ لسٹ میں کیوں ہے؟ پتہ نہیں جی, کیا کوئی معاملات ہیں, کوئی اندرونی معاملات ہیں یا کیا مسائل ہیں جس وجہ سے یہ جو پابندی ہے وہ ابھی تک ہٹائی نہیں جا رہی. تو باقی اللہ کرے نومبر کے اینڈ میں بڑی اللہ کے ہاں امید ہے کہ کوئی معاملات بہتر ہو جائیں گے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کووڈ پالیسی کو دنیا بھر نے اپریشیٹ کیا, تو کیا وجہ ہے اس کے باوجود ابھی تک ہمیں جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہے
کیا ہمیں کوئی نیگلیجنسی ہے یا ہمارا وہ دوسرے ممالک میں وہ امیج نہیں ہم کریٹ کر پائے کہ ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ پرمیشن مل جائے, اجازت مل جائے, جس طرح باقی ملک جو ہیں وہ آزادی سے ان کے لیے کچھ دیر کی پابندی تو تھی, مگر اب وہ پراپر لوگ جو ہیں وہ اپنا وزٹ بھی کر رہے ہیں, لوگ جا بھی رہے ہیں, مگر پاکستان ابھی تک اسی صورتحال سے دوچار ہے. اصل میں بات یہ ہے جی کہ سعودی عرب نے کوئی پالیسی وغیرہ جو باقی ممالک کے لیے بنائی تھی ان میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نومبر کے اینڈ تک وہ کوئی پالیسی جو ممالک بند ہیں ان کے بارے میں بھی بنا رہے ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں بڑی امید ہے کہ نومبر کے اینڈ پہ شاید سٹارٹ ہو جائے. سر, عمران خان صاحب نے جو ہے بہت ساری روزگار سکیمز, آسان قرضہ, ریلیف پیکیج, تو یہ جو انڈسٹری اس وقت تباہی کے دہانے پہ ہے, کیا آپ کوئی گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ اس انڈسٹری کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں, یا گورنمنٹ نے جو ریلیف پیکیج اناؤنس کیے تھے, قرضہ جات اسکیمز, آسان روزگار اسکیم, آسان قرضہ جات اسکیم, تو اس میں جو ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے لیے اہل ہیں کہ یا نہیں؟ جو انہوں نے یہ اسکیم شروع کی تھی جی وہ تو ہمارے ٹریول ٹریڈ کے لیے کاغذی کارروائی کی حد تک کی تھی, کسی کو بھی نہیں میرا خیال کوئی قرضہ ملا ہے, نہ کسی نے کوئی لیا ہے, بس اسی طرح ہی لوگ خود سے ہی سروائیو کر رہے ہیں, کوئی اپنی کوئی چیز بیچ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, جو جمع پونجی تھی وہ ٹور آپریٹر ہوں یا ٹورس ہوں, وہ لوگ بس اسی طرح ہی ان کو اپنا سروائیو کر رہے ہیں وہ جمع پونجی کے ساتھ ہی. باقی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ سعودی کنگڈم سے بات کریں, اور ہمارا یہ جو مسئلہ ہے بہت بڑا حج عمرے والا, اس کو جلد سے جلد اوپن کروائیں تاکہ ہماری جو انڈسٹری ہے وہ اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑی ہو سکے. سر, میرے سننے میں آیا تھا کہ کراچی ٹریول جو ایجنسیز ہیں, جو کراچی کی جو ایسوسیشن ہے, ان کو اپنا ڈی ٹی ایس سے ریلیٹڈ کوئی فیسز کی مد میں اور بینک گارنٹیز کی مد میں ریلیف ملا ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ اور یہ اگر صحیح ہے تو پنجاب کی حکومت یا پنجاب میں یہ جو ہے جو ٹریول ایجنسیز ہیں جو ایک ملک کو بہت بڑا زر مبادلہ دیتے ہیں اس انڈسٹری کے سروائیول کے لیے, یہاں کے لوگوں کو وہ پیکیج کیوں نہیں ملا اگر سندھ میں ملا ہے تو؟ جی بات جو سندھ کی ہے وہ بھی سنا ہے کہ ریورس ہو گیا, ان کو بھی کے پی کے کا بھی سنا تھا, لیکن وہ بھی کوئی کنفرم خبر نہیں ہے. پنجاب کی حد تک جو معاملہ ہے یہ تو پچھلے دنوں نے ایک اور نوٹیفکیشن جاری کر دی ہے ڈی ٹی ایس والوں نے, پھر پہلے 4 لاکھ کی گارنٹی تھی, اب انہوں نے 10 لاکھ کی کر دی ہے. پہلے ان کی فیس 20,000 تھی, اب میرے خیال انہوں نے غالباً 30,000 کر دی ہے. بجائے کوئی ریلیف دینے کے انہوں نے تو ہر چیز کو اٹھا کے اگلے پوائنٹ پہ لے گئے ہیں تاکہ بندہ جو ہے وہ کام کر ہی نہ سکے. ہر طرح سے وہ ٹائٹ پوزیشن ہو گئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, بجائے ریلیف دینے کے انہوں نے اور پریشانی ہمارے لیے کھڑی کر دی. سر, اس طرح کے اقدامات تو تباہی کے دہانے تک, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں غربت جو ہے وہ ہر گھر پہ نہ صرف دستخط دے گی بلکہ میرا خیال ہے ڈیرے ڈال لے گی. اس ریٹ سے جی لاکھوں لوگ وابستہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور اللہ پاک نے ان کا رزق جو چلایا ہوا تھا, اور اس ٹائم تو بہت بہت برے حالات ہیں. اللہ جانتے ہیں وہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں, کیا معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہماری بس یہی ہے اللہ پاک کرے بہتری کی طرف آ جائے, اور ہم جناب پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے ہمارے تمام تریٹ کے لوگ کہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ ہمیں جلد سے جلد جو ہے وہ عمرے کے لیے اور حج کے لیے خدامان شریفین حرمین کی طرف سے وہ جو ہے اپنا اس کو کھلانے کے لیے ان سے اجازت لیں تاکہ ہمارا پاکستان کے جو لوگ ہیں جا سکیں اور ہماری یہ ٹریڈ جو ہے بہتری کی طرف آ جائے. جی, ملک آصف صاحب کا کہنا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جو اس وقت ٹریول ایجنسی جو ایک ٹورزم انڈسٹری ہے تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی احسن اقدامات اٹھائے جائیں تاکہ یہ لوگ بھی جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور بجائے کوئی ریلیف پیکیج دینے کے جو اس سے متعلقہ اور ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہیں
उन्होंने जो इनकी फीसेस और बैंक गारंटीज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया है उसमें कोई रिलीफ दिया जाए ताकि ये लोग सरवाइव कर सकें, और जो 15% लोग बच गए हैं और जो अपने मुलाजमीन को 2 साल के अरसे से अपनी जेबों से तनख्वाहें दे रहे हैं, इनके मुलाजमीन के लिए भी कोई रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि जिस रिलीफ पैकेज का गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, वो असल मुस्तहिक तक लोगों तक पहुँचे। इसके साथ ही मियाँ वहीद अहमद को इजाज़त दीजिएगा। डेली पब्लिक से अल्लाह हाफिज़।